للہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرام میں سورہ آل عمران کے مضامین اور اس میں پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے شروع میں غزوہ بدر کے واقعات کا بیان تھا اور درمیان میں غزوہ احد کا تذکرہ بھی آیا۔ آج کے پروگرام میں ہم سورہ النساء کے مضامین کا تذکرہ کریں گے۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے یہ چوتھی سورت ہے، اور ماقبل کی سورت کے ساتھ اس کا ربط مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ ماقبل کی صورتوں میں جنگوں کا تذکرہ تھا۔ سورہ بقرہ کے اندر غزوہ بدر کا تذکرہ آیا، سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد کا تذکرہ آیا۔ تو جنگوں کے بعد عمومی طور پر عورتوں کے، لونڈیوں کے، یتیموں کے واقعات بیان ہوتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے سورۃ النساء، اس میں عورتوں سے متعلق احکامات کو بیان کیا گیا ہے، لونڈیوں اور باندیوں سے متعلق احکامات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ابتدائی حصے میں یتیموں سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو واضح طور پر قرآن نے بیان کیا ہے۔ پہلی آیت جو میں نے سورۃ النساء کے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کی اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ایک ہی نفس سے تم سب کو پیدا کیا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں پیدا کیا اور اس سے تمہاری نسل انسانی کو آگے بڑھایا، تو اس کا مقصد ہے اتقوا ربکم، کہ تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب کا ڈر اپنے اندر رکھو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کیونکہ اللہ رب العزت تم پر نگہبان ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر یتیموں کا تذکرہ آیا کہ وہ شخص جس کے والد فوت ہو جائیں، وہ بچہ جس کے والد فوت ہو گئے، اب اس کے پیچھے جو دیگر رشتہ دار ہیں، اس کے چچا ہیں، اس کے ماموں ہیں، خالو ہیں، پھپھا ہیں، کوئی بھی ہے، وہ اس کو اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ کفالت میں لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کے مال کو اپنے حصے میں کر لیا جائے، بچے کا مال ہڑپ لیا جائے۔ یتیم ہے، اس کو کیا پتہ، بچہ ہے، اس کو کیا پتہ۔ لیکن اسلام نے اس کے بہت ہی مضبوط اور واضح احکامات ذکر کیے ہیں کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ تم اپنے حلال مال میں ان کا مال کا اضافہ کر کے ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ناپاک اور پاک کو اکٹھا مت کرو۔ تو یہ ایک بہت ہی واضح حکم ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کی جائے۔ اور جیسے اگلی آیات کے اندر بھی کہا کہ اگر وہ سرپرستی کرنے والا، اگر وہ خود غنی ہے، مالدار ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف یتیم کے مال کو یتیم پر ہی خرچ کرے، اس میں سے اپنے خرچے کے لیے کچھ نہ لے۔ ہاں، اگر وہ خود سرپرست جو ہے وہ خود ہی بیچارہ فقیر ہے، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ یتیم کے مال میں سے کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا معروف طریقے سے، مناسب طریقے سے لے سکتا ہے۔ اور پھر جب یہ سارا معاملہ پورا ہو جائے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا
اگر تم ان میں عقل مندی دیکھ لو، یعنی وہ بڑا ہو جائے، حتیٰ اذا بلغ النکاح، وہ بالغ ہو جائے، وہ عقل مند اور سمجھدار ہو جائے، تو تم سارے کا سارا مال اس کو دے دو اور اس پر گواہی بنا لو۔ تو یہ یتیموں کے ساتھ جو تعلق ہے، یتیموں کے ساتھ جو معاملہ ہے، اس کی وضاحت قرآن حکیم نے کی ہے، اور اس میں ہم سب کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے۔ وہ اس کو ورغلائے گا، وہ اس کو کہے گا کہ یہ بچہ ہے، اس کا مال ہے، ٹھیک ہے تم استعمال کرو، لیکن قرآن حکیم نے سختی سے ممانعت فرمائی، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، کہ تم فضول خرچی میں ان کا مال خرچ نہ کرو، کہ ٹھیک ہے مال مفت دل بے رحم ہے، جتنا مرضی خرچ کیے جاؤ بچے کے نام پر، اور اس طرح جلدی جلدی بھی خرچ نہ کرو کہ جب تک وہ بچے ہیں تب تک تمہاری زیر سرپرستی ہیں، تب تک تو تم ان کے مال کو استعمال کر سکتے ہو، تو تم جلدی جلدی ان کا مال خرچ کر لو کہ کہیں وہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو دینا پڑے گا، ایسا بھی نہ کرو۔ تو یعنی کہ ہر وہ راستہ جس سے کسی یتیم کی حق تلفی ہوتی ہے، جس سے کسی مسکین کی، غریب کی حق تلفی ہوتی ہے، شریعت اس کو بند کر دیتی ہے۔ آپ کسی چور راستے سے شریعت کو استعمال کرتے ہوئے کسی یتیم کا مال نہیں کھا سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس سورت کی ابتدا میں عورتوں کے حقوق کا بھی تذکرہ ہوا۔ پہلے تو یہ کہا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو شخص ایک سے زائد شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ شریعت اسلامیہ میں ایک مرد ایک ساتھ 4 شادیاں کر سکتا ہے، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے کہ ایک ساتھ کوئی شخص 4 سے زائد شادیاں کرے، لیکن ایک سے زائد جب کرے گا یا 4 تک کرے گا، اس کے لیے ایک شرط لگا دی گئی کہ عدالت ضروری ہے، دونوں کے درمیان میں انصاف ضروری ہے، دونوں کے ساتھ برابری اور مساوات کا تعلق ضروری ہے، چاہے 2 ہیں، چاہے 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں، سب کے ساتھ ہر چیز میں برابری ضروری ہے۔ وقت دینے میں بھی برابری ہے، نان نفقہ دینے میں بھی برابری ہے، رہائش دینے میں بھی برابری ہے، یعنی جتنے بھی حقوق اس کے ساتھ متعلق ہیں ان سب میں برابری کرنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ برابری نہیں کر پاتا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم برابری نہیں کر سکتے تو پھر فواحدہ، پس ایک پر اکتفا کرو، یعنی ایک سے زائد کرنے کی شرط قرار دیا برابری کرنے کو، انصاف کرنے کو۔ تو اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، اگر نہیں کر سکتے تو ایک پر اکتفا کیجئے، یہ شریعت کا حکم۔ اس کے بعد للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، کہ اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے وراثت اور وصیت کے جو حصے ہیں وہ مقرر کر دیے ہیں، نصیبا مفروضا، یہ حصے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے اس صورت کے اندر وراثت اور وصیت کے احکامات بیان ہو رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے الگ حصہ ہے، عورتوں کے لیے الگ حصہ ہے، ان تمام حصوں کی تفصیل کیا ہے وہ اگلے رکوع میں بیان ہو رہی ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ رب العزت تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہیں ارشاد فرماتا ہے کہ تم ان کے درمیان جو مال ہے اس کو شریعت کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق تقسیم کرو۔ اور پھر پورے رکوع کے اندر پوری ترتیب بیان کی ہے کہ کوئی شخص اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ورثاء میں کون لوگ موجود ہیں۔ اس کے ورثاء میں اس کے والدین ہو سکتے ہیں، اس کے ورثاء میں اس کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، اس کے ورثاء میں اس کے بیوی بچے ہو سکتے ہیں، اس کے ورثاء میں اس کے دیگر عزیز و اقارب بھی شامل ہیں۔ مختلف شرائط ہیں جن شرائط کی بنا پر ہر ایک کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ یہ پورا ایک علم ہے، علم المیراث، یہ قرآن حکیم نے کھول کر اس کے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں۔ تو اس کے مطابق میراث کو تقسیم کرنا،
اور اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت وہ کس طرح نافذ ہوگی، کس وقت نافذ ہوگی، کتنے فیصد نافذ ہوگی، کس حد تک نافذ ہوگی، یہ سارا قرآن نے بیان کیا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ وراثت جب جاری کرنی ہے، وراثت کا مال جب تقسیم کرنا ہے تو اس سے پہلے 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جو کفن دفن کا انتظام ہے وہ بھی ان پیسوں میں سے کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی قرض لیا ہوا ہے میت نے، اگر اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کیا اس نے کوئی وصیت کی ہے، تو پھر دیکھی جائے گی کہ وہ وصیت کس حد تک کی گئی ہے، اور پھر انہی شرائط کے مطابق کتنے فیصد وہ وصیت نافذ ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر جتنا مال بچ جائے گا، یہ ساری چیزیں ادا کرنے کے بعد جتنا مال بچ جائے گا اب وہ ورثاء میں ان کے حصوں کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ سارا نظام میراث کا بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی قائم کردہ باؤنڈری ہے، یہ اللہ کے قائم کردہ شریعت ہے۔ جو اس کے مطابق عمل کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اس کے مطابق عمل کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ پاک اس کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ اور جو اس سے روگردانی کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، تو اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ اچھا، دونوں جو واقعات ذکر کیے، ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ دلانا مقصود ہے، آپ سب متوجہ رہیں گے کہ جب جنت کا تذکرہ فرمایا تب بھی کہا خالدین فیہا، جہنم کا تذکرہ فرمایا تب بھی کہا خالدن فیہا۔ یہ جو جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے خالدین فیہا کا انعام ذکر فرمایا، یہ جنت کے تمام انعامات پر بھاری ہے۔ جنت کی تمام نعمتیں ایک طرف، اور اس کے اوپر جو خالدین فیہا کی سٹیمپ لگی ہے وہ ایک طرف۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہمیں اگر کوئی ایسا شخص ملتا ہے جس کو ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ہم کسی کو تصور کریں کہ اس کو دنیا میں ساری نعمتیں میسر ہیں، ہر ایک چیز اس کو میسر ہے، ایون یہ کہ مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ جنت کی ہر چیز اس کو میسر ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دھڑکا لگا ہوا ہے، وہ یہ کہ ایک دن اس نے مر جانا ہے اور یہ ساری نعمتیں اس سے چھوٹ جانی ہیں۔ تو وہ ایک دھڑکا ان ساری نعمتوں کے حقیقی لطف کو ختم کر دیتا ہے، انسان صحیح طریقے سے لطف نہیں اٹھا پاتا۔ لیکن جنت کے اندر جب ان تمام نعمتوں کے ساتھ خلود کی مہر لگتی ہے، خالدین فیہا کی مہر لگتی ہے، تو اب ان جنتیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ اب جب تک تم یہاں ہو ہمیشہ رہو گے، جو نعمتیں تمہیں میسر ہیں ہمیشہ رہیں گی، کبھی تم سے چھینی نہیں جائیں گی۔ تو یہ خوشی ان تمام نعمتوں کی خوشی کو دوبالا کر دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ خالدن فیہا کا حکم جہنم والوں کے لیے لگتا ہے تو اس وقت یہ سارے عذاب اور تکلیف ایک طرف، لیکن خالدن فیہا کی جو مہر لگی ان عذابوں پر، اس کی تکلیف ایک طرف۔ اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا کے اندر ہم کسی شخص کو دیکھیں کہ کتنی ہی زیادہ تکلیف اور مشقت میں ہے، کتنی ہی زیادہ پریشانی میں گھرا ہوا ہے، کتنی ہی زیادہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن اس کو ایک آسرا تو ہوتا ہے، اس کو ایک سہارا ہوتا ہے کہ ایک دن موت آئے گی اور یہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس آسرے کی بنا پر وہ تکلیفیں جھیل جاتا ہے، اور موت آتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جہنم کے اندر خدا نخواستہ، اعاذنا اللہ عن ذالک، کہ کسی شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے کہ خالدن فیہا کی مہر لگ جائے جہنم کے اندر، تو اب جہنم کی ساری تکلیفیں ایک طرف، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ خالدن فیہا کی مہر کہ ہمیشہ ہمیشہ اسی تکلیف میں رہو گے۔ موت کو بھی موت آ جائے گی قیامت کے دن، تو جو جہنم میں جائے گا اس کو موت بھی نہیں آئے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، وہ تکلیفیں کبھی ختم نہیں ہوں گی اس سے۔ تو یہ تکلیف، یہ کبھی نہ ختم ہونے والی سوچ کی جو تکلیف ہے،
یہ تمام تکلیفوں کے اوپر اور بھی وزن کا کام کرتی. تو اللہ رب العزت ہم سب کی جہنم سے اور اس کے اندر خلود سے حفاظت فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، یہاں سے بد کردار عورتیں اور ان کے انجام کا ذکر فرمایا. ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس پر کسی پر اگر کسی عورت پر کوئی الزام لگتا ہے، کسی عورت پر کوئی گمراہی کا یا برائی کا الزام لگتا ہے، کسی بدکاری کا الزام لگتا ہے، تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ 4 گواہ لے کر آؤ. 4 گواہ اگر اس کے بدکاری کے حق میں گواہی دیتے ہیں تو اس وقت اس پر فیصلہ کر دیا جائے گا. اور اگر گواہی نہیں پوری ہوتی تو پھر اس شخص پر، اس عورت پر تہمت نہیں لگائی جا سکتی. یہ قرآن کا واضح حکم ہے. اور اسی طرح مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر 2 مرد بدکاری کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی سزا دینا ضروری ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں. اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں گے تو اللہ رب العالمین ان کو معاف فرما دیں گے. لیکن اگر وہ اصلاح نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اسی طرح اگلے رکوع کے اندر اس سے پہلے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کے مال کے زبردستی وارث نہ بن جاؤ. عورتیں اگر اپنے ساتھ کوئی مال لے کر آئی ہیں، ان کے نام کوئی زمین جائیداد ہے، ان کے والدین نے ان کے سپرد کوئی مال و دولت کیا ہوا ہے، تو تم اس کے وارث نہیں ہو، وہ عورتیں خود اس کی مالک ہیں. اگر ان کے ذمے تم نے کوئی مہر ان کو دیا ہے، ان کے حق میں کوئی مہر لکھا ہے، تو وہ بھی اس کی مالک ہیں، اور تم ان سے زبردستی معاف بھی نہیں کروا سکتے. معاف کروانے کا بھی ایک طریقہ ہے جس کو شریعت نے بیان کیا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ ان کو کچھ بھی نہ دیں اور معاف کروا لیں، بلکہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ ان کے ہاتھ میں دے دیں اور 1 ہفتہ یا 1 مہینہ تک ان کے پاس رہے، پھر وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں کہ معاف کرنا ہے یا نہیں. پھر وہ واپس دیتی ہیں، معاف کرتی ہیں تو وہ معتبر ہے، ادروائز نہیں. اس طرح جو آخری رکوع ہے اس پارے کا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان محرم عورتوں کا ذکر کیا جن سے مرد نکاح نہیں کر سکتا. وہ کون کون ہیں؟ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں، و بناتکم، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، اور پھر اس کے بعد بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری رضاعی مائیں. رضاعی مائیں وہ ہوتی ہیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، تمہاری حقیقی ماں نہیں ہیں، لیکن اگر تم نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ تمہاری رضاعی ماں ہے. اب نہ صرف اس سے تمہارا نکاح حرام ہے بلکہ اس کی بیٹی سے بھی تمہارا نکاح حرام ہے، وہ تمہاری رضاعی بہن بن گئی. اور اسی طرح آگے پھر اور بھی عورتوں کو ذکر فرمایا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جس میں تمہاری ساس ہے. مرد کا اپنی ساس سے نکاح بھی جائز نہیں ہے، مرد کا اپنی بہو سے نکاح بھی جائز نہیں ہے، مرد کا اس لڑکی سے نکاح بھی جائز نہیں ہے جو اس کی بیوی سے ہے لیکن کسی اور شوہر سے. کہ اگر کسی مرد نے کسی ایسی عورت سے نکاح کیا ہے جس کا پہلے سے کہیں نکاح تھا اور وہ ٹوٹ گیا یا وہ ختم ہو گیا یا شوہر فوت ہو گیا، اور اس سے اس کی بیٹیاں ہیں، اب وہ بیٹیاں بھی اپنے ساتھ لائی ہے، تو یہ بیٹیاں بھی اس شوہر کی بیٹیاں بن جائیں گی. اب یہ شوہر بھی ان بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ قرآن حکیم نے واضح طور پہ قوانین کو ذکر فرمایا کہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح جائز ہے، کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح جائز ہے. کسی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں، اپنی پھپھی اپنی خالہ سے نکاح جائز نہیں، 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں اکٹھا کرنا جائز نہیں. اگر آپ نے کسی لڑکی سے نکاح کیا ہے تو اس کے ساتھ اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ فوت ہو جاتی ہے پہلے والی بہن، یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے جدائی ہو جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک نکاح میں ایک لڑکی کو اور اس کی خالہ کو بھی آپ اکٹھا نہیں کر سکتے، ایک لڑکی کو اور اس کی پھپھی کو بھی آپ اکٹھا نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا حکم ہے.
اس کے علاوہ آپ تمام عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں. اور ساس کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے داماد سے نکاح کر سکے، سسر کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی بہو سے نکاح کر سکے. تو یہ پورا ایک خاندانی نظام اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا ہے. اور اسی سے ہمیں پردے کا حکم بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ عورتیں جن سے آپ کا ساری زندگی میں کسی بھی وقت نکاح جائز نہیں ہے، ان سے آپ کا پردہ بھی نہیں ہے. ماں سے نکاح جائز نہیں، ماں سے پردہ بھی نہیں. بہن سے نکاح جائز نہیں، بہن سے پردہ بھی نہیں. پھپھو سے نکاح جائز نہیں، پھپھو سے پردہ بھی نہیں. میں مرد کی بات کر رہا ہوں. خالہ سے نکاح جائز نہیں، خالہ سے پردہ بھی نہیں. لیکن اس کے برعکس جو ہے باقی سب سے پردہ ہے. شریعت نے اپنے اصول بتا دیے، اپنا دائرہ بتا دیا. شریعت میں دیور سے پردہ ہے، دیور کا بھابھی سے پردہ ہے. یہ ہمارے جو آج کل کے کزن ہیں ان سب کا آپس میں پردہ ہے جب بھی وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، بڑے ہو جائیں. مرد کا اپنی چچی سے پردہ ہے، لڑکی کا اپنے پھپھا سے پردہ ہے، لڑکی کا اپنے کسی بھی انکل سے، چاچو سے پردہ نہیں ہے، ماموں سے پردہ نہیں ہے، خالو سے پردہ ہے، پھپھا سے پردہ ہے، کیونکہ ان سب سے نکاح ہو سکتا ہے. تو کسی بھی صورت میں کبھی بھی کوئی نکاح ہو سکتا ہے تو اس سے پردہ ضروری ہے. جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس سے پردہ بھی ضروری نہیں. تو اس بات کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. اسی کو قرآن نے آگے بیان کیا، والمحصنات من النساء، کہ جو عفیف عورتیں ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں. تو پردہ کرنے والی عورتوں کو قرآن نے پاک دامن عورتیں قرار دیا ہے. آگے سورہ احزاب کے اندر اس کی مزید وضاحت آئے گی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع کے اندر فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد اور عورت کا رتبہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اس فضیلت کے بھی کچھ اسباب ہیں. ہم ایسے ہی نہیں کہہ سکتے کہ مرد افضل ہے. مرد تب افضل ہے جب وہ اپنی افضلیت کے تمام اسباب کو اختیار کر رہا ہے. جب اس کے ذمے جو کام لگائے گئے ہیں وہ ان کاموں کو اختیار کر رہا ہے تب وہ افضل ہے. الرجال قوامون، مرد قوام ہے. مرد گھر کو چلانے کا ذریعہ ہے، مرد گھر سنبھالنے کا ذریعہ ہے، مرد گھر کی عزت کو سنبھالنے کا ذریعہ ہے، مرد گھر کے معاش کو سنبھالنے کا ذریعہ ہے، مرد گھر کے نان نفقے کو سنبھالنے کا ذریعہ ہے. اگر یہ وہ تمام ذمہ داریاں احسن طریقے سے پورا کر رہا ہے تب وہ قوام ہے، تب وہ افضل ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا، اگر وہ گھر بیٹھا ہے، وہ عورت کو کہتا ہے کہ تو جا کر کما کر لا، وہ عورت کی کمائی کھاتا ہے، تو یہاں پر عورت قوام بن جائے گی جو گھر کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے، جو بھی اپنے بچوں کو پال رہی ہے، جو گھر کا نظام چلا رہی ہے. تو اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بلا وجہ ہی مرد قوام نہیں ہے، بلکہ مرد کی افضلیت اس کے ان اوصاف کی وجہ سے ہے جو اوصاف اللہ نے اس کے اندر رکھے ہیں اور ان کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ پورے کیے جائیں. اگر وہ پورے ہوں گے تب جا کر مرد قوام اور مرد کی قوامیت اور مرد کی افضلیت ثابت ہوتی. تو یہاں پر اللہ پاک نے واضح طور پر اس کو بیان فرما دی. اور پھر کہا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ جب مرد قوام ہوگا تو عورت کا کام کیا ہے؟ کہ وہ مرد کی فرما برداری کرے، شریعت اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مرد کی فرما برداری کرے. وہ جس کام سے روکتا ہے اس سے رک جائے، جس کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کر لے. شریعت کا دائرہ ضروری ہے، اس دائرے میں رہتے ہوئے عورت کام کر سکتی ہے. تو ان عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ نیک عورتیں ہیں، فرما بردار عورتیں ہیں جو غیب میں بھی اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے مرد کے لیے اپنے آپ کو بچا کر رکھتی ہیں. ان کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ یہ نیک عورتیں ہیں. تو اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے آگے یہ فرمایا کہ تم بھی اپنے مالوں کو خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لو. اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر خوب اچھی طریقے سے خرچ کرو. اب جیسا کہ ماہ رمضان ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے. اور آپ کے خرچ کا سب سے پہلا مصرف آپ کے اپنے اہل و عیال ہیں، آپ کا اپنا گھر بار ہے. جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنی زیادہ برکت آئے گی.
اسی طرح اس سے اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے نماز اور پاکی ناپاکی کے کچھ احکامات کو بیان کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم غیر حالت میں ہو، تب تم نماز کے قریب مت جاؤ. اسی سے علماء کرام نے اور بہت سے مسائل نکالے ہیں کہ کس طرح کے کپڑوں میں نماز پڑھنی چاہیے، کس طرح کے حلیے میں نماز پڑھنی چاہیے. ایسا حلیہ جس حلیے میں آپ اپنے کسی دوست سے نہ مل سکتے ہوں، اپنے کسی گھر والے کا سامنا نہ کر سکتے ہوں. جیسے مثال طور پر آج کل کچھ لوگ کرتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، نیچے کچھ اور پہنا ہوا، اوپر کچھ اور پہنا ہوا، رنگ برنگا پہن کے نماز پڑھ لیتے ہیں. نماز تو ہو ہی جائے گی جی، لیکن جب کسی سے ملنے کے لیے جائیں گے، کوئی دوست احباب آ رہے ہوں گے، کسی مہمان سے ملنا ہوگا، تب بڑا ٹیپ ٹاپ اور تیار ہو کر جائیں گے. تو یہ غلط ہے کہ اللہ بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں بھی حیا ہونی چاہیے. ہم بھی اپنے آپ کو اسی طریقے سے تیار کریں جس طرح کسی عام آدمی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب بارگاہ الہی کے دربار میں جا رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے تو اور زیادہ تیار ہونا چاہیے. تو اسی آیت سے یہ دیگر مفاہیم بھی نکلتے ہیں کہ جب تم حالت غیر میں ہو، حالت نشے میں ہو، یا کسی بھی ایسی حالت میں ہو کہ جس میں تم کسی اور کے سامنے ہونا پسند نہیں کرتے، تو نماز میں کیسے آ سکتے؟ تو یہاں پر یہ ویسے تو نشے کے بارے میں ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت یہ ایک درجے کے طور پہ ایک گریجول جب اس کو بیان کیا جا رہا تھا، تب ایک درجہ آیا تھا کہ نماز کی حالت میں تم نشہ مت کرو، یعنی نشے کی حالت میں جب تم ہو اس وقت نماز ادا کرنے مسجد میں مت آؤ. تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی تھی کہ یہ شراب ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کو اپنے دربار میں آتے ہوئے پسند نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر میں ہو اور یا جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر تمہیں پانی میسر نہیں ہے، تو وہاں پر تم تیمم کر سکتے ہو. تیمم کے احکامات ذکر کیے. شریعت اسلامیہ میں بہت آسانیاں موجود ہیں. امت مسلمہ کے لیے وہ آسانیاں موجود ہیں جو پہلی امت کے لیے نہیں تھی. سورہ بقرہ کی آخری آیات کے اندر بہت ہی خوبصورت دعا ذکر کی گئی ہے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنا جو ہم سے پرانی امتوں پر ڈالا گیا تھا. پرانی امتوں پر کیا بوجھ تھا کہ کپڑا ناپاک ہو جاتا تو کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا. کوئی گناہ کرتا تھا، اس کے گھر کے باہر لکھا جاتا تھا یہ گناہگار کا گھر ہے، اور بہت سی چیزیں تھیں. لیکن اس امت مسلمہ پر احسان ہے کہ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. اگر پانی نہیں ہے آپ تیمم کر سکتے ہیں، مٹی پر 2 ہاتھ ماریں، اس سے اپنے چہرے پر مل لیں اور اپنے بازوں پر مل لیں، آپ کا غسل بھی ہو گیا، آپ کا وضو بھی ہو گیا. اگر پانی نہیں ہے تو وہ ساری شرائط آگے مسائل میں آئیں گی کہ کب کب تیمم ظاہر ہو سکتا ہے، کب کب تیمم نہیں ہو سکتا ہے، وہ ساری پھر آگے تفصیل کے متقاضی ہیں، اس کو بعد میں دیکھیں گے. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ شریعت اسلامی کا اس وقت کا ہم سے تقاضا کیا ہے. کہتے ہیں علم کس کو کہتے ہیں؟ علم اس چیز کو جاننے کا نام ہے کہ اس وقت مجھے کیا درکار ہے، اس وقت مجھے کیا چاہیے، اور شریعت اسلامیہ مجھ سے اس وقت کیا چاہتی ہے. اتنا علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع کے اندر ارشاد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا ہے لیکن پھر بھی وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں، اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں. یعنی جن کو شریعت اسلامیہ دکھا دی گئی، جن کو سیدھا راستہ دکھا دیا گیا، حق اور سچ کے درمیان تمیز کر کے بتا دی گئی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی سرشت سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں بھی پھر قرآن کا فیصلہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ جب کوئی شخص حق اور باطل کو سامنے دیکھنے کے بعد، ہر چیز کو واضح طور سے سمجھ لینے کے بعد، اور اگر اس نے کسی معجزے کا مطالبہ کیا ہے اور معجزہ ظاہر ہو گیا اس کے باوجود بھی وہ سیدھے راستے پر نہیں آتا ہے، اب اللہ رب العزت اس کے تمام ہدایت کے راستوں کو بند فرما دیتا ہے. اس کی آنکھوں پر، اس کے کانوں پر، اس کی زبانوں پر مہر لگ جاتی ہے، اس کے دل بند ہو جاتا ہے. اب اس کے دل پر کوئی بھی نیکی کی بات اثر نہیں کر سکتی، اور یہ گناہوں کی کثرت سے ہوتا ہے. آگے آئے گا
حدیث میں بھی آتا ہے کہ کوئی شخص جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر گناہ کرتا رہتا ہے، سیاہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو گیا اب اس کو نیکی کی توفیق ملنا بھی بند ہو گئی۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں، جب بھی گناہ ہو جائے توبہ ضرور کریں، توبہ سے نہ گھبرائیں، اللہ سے کبھی مت شرمائیں، اللہ کو دوست بنا کر رکھیں۔ جیسے ہم اپنے دوست سے کچھ بھی شیئر کر لیتے ہیں، اللہ سے کچھ بھی شیئر کرنے والے بنے، کوئی بھی مسئلہ ہو، حدیث میں آتا ہے کہ تسمہ بھی ٹوٹ جائے جوتے کا تو اللہ سے مانگو۔ تو ہم اپنا ہر گناہ اللہ کے سامنے رکھ دیں اور اس سے معافی مانگ لیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ جو گناہ سے توبہ نہیں کرتا وہ پختہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر توبہ کرنا ضروری، توبہ سے کبھی نہ شرمائیں۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اب یہ جہاد کے بارے میں حکم ہے کہ جب بھی تم نکلو جماعت بنا کر نکلو، اور کسی بھی قسم کا جہاد ہو۔ لیکن جہاد کی بہت سی اقسام ہیں، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالعلم ہے۔ آپ اس وقت علم والا جہاد کر رہے ہیں، کچھ لوگ قلم سے جہاد کرتے ہیں، حق بات کہنا یہ جہاد ہے، جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا جہاد ہے۔ تو یہ اس طرح کسی بھی قسم کا کوئی حکم آپ کے اوپر آتا ہے اس پر عمل کرنا یہ جہاد ہے، اللہ کے راستے میں کوشش ہے، وہ آپ نے کرنی ہے۔ اور اس کا ایک حکم قتال کا ہے، ایک درجہ اس کا قتال کا ہے۔ تو جب قتال کا حکم آئے گا اس کی شرائط پوری ہوں گی، اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جس طرح کی قربانی بھی مانی جائے، ایک مومن کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع کے اندر ارشاد فرمایا، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، کہ تمہیں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں الگ الگ رائے کا شکار ہو رہے ہو۔ حالانکہ منافقین کی تمام منافقت تو واضح ہو گئی ہے۔ منافق کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ جو دل سے اسلام قبول نہیں کرتے، جو صرف اپنے ظاہری حلیے سے اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں لیکن حقیقت میں اندر سے وہ کفار کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور یہ تعریف صرف کفر اور اسلام کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ ایسا شخص جس کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا، جو کچھ کہے گا اور کچھ کرے گا، کہے گا کچھ اور کرے گا کچھ اور، وہ منافقت کی اس تعریف میں داخل ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، قرآن کا حکم ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو اور مومنین کو دھوکہ دیتا ہے، حقیقت میں تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ منافق آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں شاید دونوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، ان کی طرف جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آج کل کی دنیا میں بھی ہمارے آمنے سامنے بھی کچھ لوگ اگر اس طرح کے ہیں تو وہ اسی صف میں شامل ہیں، اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے منافقوں کے لیے کیا فرمایا ہے کہ جہنم کا سب سے آخری جو حصہ، آخری کونا ہے وہ منافقین کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور اس کے بعد اس پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے ان منافقین کے تذکرے کے بعد یہ کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ دنیا جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، الا الذین تابوا۔ وہی بات آ گئی کہ کوئی بھی شخص توبہ کر لے، دنیا کی زندگی کے اندر کوئی بھی شخص توبہ کر لے گا، دنیاوی زندگی کے اندر توبہ کر لے گا، اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے۔ دو ایسی سٹیجز بتائی ہیں کہ جن میں توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کے علاوہ سب کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگ جائے، جس کی موت واضح ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ اب میں نے مر جانا ہے، اور اب وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور اس طرح کوئی شخص اگر مر جاتا ہے، کفر کی حالت میں مر گیا، شرک کی حالت میں مر گیا،
اب چاہے اس کے پیچھے اس کی اولاد، اس کے جتنے لوگ صدقہ جاریہ کرتے رہیں، پڑھ پڑھ کے اس کو بخشتے رہیں، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کے ذمہ اب کوئی بھی عمل اس کے حصے میں نہیں لکھا جائے گا۔ تو یہ اس سے پہلے اپنی توبہ کر لینا، اپنے اعمال کو سیدھا کر لینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہمیں نہ صرف تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بلکہ اپنی آئندہ زندگی کے اندر جو ہمارا اگلا پورا سال ہے، اگلے رمضان تک، اسی ماہ مبارک کی پریکٹس اور اسی ماہ مبارک کے اندر جو ہم اپنی مشق کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند بناتے ہیں، پورا سال اسی پابندی کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پورے جوش و خروش کے ساتھ دوبارہ اگلا رمضان مبارک نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ISP Munch